بابر نے اپنے سب سے بڑے بیٹے ہمایوں کو کابل میں حکمران مقرر کیا تھا۔ ہمایوں اپنے والد سے ملنے کی خاطر واپس آئے تو بیمار ہو گئے۔ انہیں زبردست بخار چڑھ گیا۔ معالجوں نے ہر طرح کا علاج آزما لیا لیکن افاقہ نہ ہوا، حتیٰ کہ معالجوں نے بالکل نا امیدی ظاہر کر دی۔ بابر کو ہمایوں بے حد عزیز تھے۔ ان سے کسی نے کہا کہ ہمایوں کی جان بچانے کے لیے صدقہ دے دیا جائے اور تجویز دی کہ اس قیمتی الماس کو صدقہ کر دیا جائے جو علاء الدین خلجی کے خزانے سے حاصل ہوا تھا، لیکن بابر نے کہا کہ پتھر کا یہ ٹکڑا میرے بیٹے کی جان سے قیمتی نہیں ہے، ہمایوں کے بعد مجھے میری اپنی جان عزیز ہے۔ چنانچہ بابر تنہائی میں چلے گئے۔ انہوں نے گڑ گڑا کر اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی صحت کی دعائیں مانگی۔ پھر وہ بیمار بیٹے ہمایوں کے پاس گئے اور بیٹے کی چارپائی کے گرد چکر لگا کر کہا، برداشتم برداشتم برداشتم، میں نے اس کی بیماری اپنے سر لے لی ہے۔ اسی دن سے ہمایوں صحت یاب ہونے لگے اور بابر بیمار پڑ گئے۔ یہی بیماری ان کے لیے سفر آخرت کا پیغام لے کر آئی۔ 6 جمادی الاول 937 ہجری بمطابق 26 دسمبر 1530 عیسوی کو عظیم اور اولو العزم حکمران نے اس عالم فانی کو آگرہ میں خیر آباد کہا۔ انتقال سے قبل بابر نے ہمایوں کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ بابر کو آگرہ میں امانتاً دفن کیا گیا۔ کئی سال بعد بابر کی وصیت کے مطابق ان کی نعش کابل منتقل کر دی گئی اور ان کی خواہش کے مطابق باغ نور افشاں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس باغ سے بابر کو بڑی محبت تھی۔ بابر کا مزار اسی باغ میں واقع ہے۔ مورخین کے مطابق شیر شاہ سوری نے بابر کی اہلیہ بی بی مبارکہ کو اجازت دی تھی کہ وہ بابر کا تابوت دفن کرنے کے لیے آگرہ سے کابل لے جائیں۔ بابر نہایت اچھے خیالات اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ وہ اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے۔ اپنے خاندان کے لوگوں سے ان کا سلوک بہت اچھا تھا، خصوصاً خواتین کی بے حد عزت کرتے تھے۔ جب انہوں نے برصغیر پاک ہند میں حکومت سنبھالی تو اپنی 2 پھوپھیوں فخر جہاں اور ختیجہ کو کابل سے آگرہ مدعو کیا۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ آگرہ پہنچیں تو بابر نے خود شہر سے باہر جا کر ان کا خیر مقدم کیا۔ بابر کابل میں اپنی خالاؤں کے گھر جاتے رہتے تھے۔ آگرہ میں قیام کے دنوں میں ہر جمعے کو وہ اپنی چچیوں سے ملاقات کے لیے جاتے تھے۔ ایک جمعے کو سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ بابر کی اہلیہ ماہم بیگم نے یہ کہہ کر بابر کو روکنے کی کوشش کی کہ اگر ایک جمعے کو آپ چچی کے پاس نہ گئے تو کیا حرج ہے۔ بابر نے کہا، ایسا نہ کہو، یہ سب اپنے باپ بھائیوں سے جدا ہو گئی ہیں، ان کی خاطر مجھ پر ہر حال میں لازم ہے۔ بابر نے مختلف اوقات میں 7 شادیاں کی، جن سے ان کے 11 بیٹے اور کئی بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ کئی بچے کم سنی میں انتقال کر گئے۔ بابر کے مشہور بیٹوں میں ہمایوں، کامران، ہندال اور عسکری شامل ہیں۔ بیٹیوں میں گل بدن بیگم نے شہرت حاصل کی۔ بابر کو اپنے بچوں خصوصاً ہمایوں سے بے حد محبت تھی۔ انہوں نے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ بابر کی بیٹی گل بدن بیگم نہایت شائستہ اور شستہ مزاج کی انشا پرداز اور مورخہ تھی۔ ان کا اپنا ذاتی کتب خانہ تھا۔ انہوں نے بابر کی فرمائش پر ایک کتاب ہمایوں نامہ بھی لکھی تھی، جو نہ صرف اس دور کی مستند تاریخ ہے بلکہ اس سے حرم کے حالات پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ بابر مذہبی رجحانات رکھتے تھے۔ وہ نماز اور روزے کی ہمیشہ پابندی کرتے تھے۔ ایک بڑے بزرگ حضرت عبدالقدوس گنگوی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ گہری عقیدت رکھتے تھے۔ حضرت عبدالعزیز گنگوی نے ایک خط کے ذریعے بابر کو تاکید کی تھی کہ وہ عدل قائم کریں
نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، اسلامی احکام کی پابندی کریں اور علماء کرام کو دوست بنائیں۔ بابر جنگ لڑنے کا ہنر خوب جانتے تھے۔ وہ ایک بہادر لیکن محتاط سپہ سالار تھے اور جنگ کا منصوبہ سوچ سمجھ کر بناتے تھے۔ انہوں نے بڑے بڑے ازبک فوجی افسروں سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ ان کی کڑی فوجی تربیت کا نتیجہ تھا کہ بابر نے برصغیر کی مہمات میں مورچہ بندی، خندق سازی، تفنگ اندازی، گولہ باری، دشمن کا محاصرہ کرنے کی تکنیک کو بڑی خوبی کے ساتھ استعمال کیا۔ بابر ضرورت پڑنے پر نئی توپیں ڈھلوایا کرتے تھے۔ انہوں نے توپ کا نام ضرب زن رکھا تھا، تاہم یہ نام لوگوں کی زبان پر چڑھ نہ سکا۔ ابتدا میں بابر کی توپوں کے گولے 600 قدم تک مار کرتے تھے، بعد میں 1600 قدم تک مار کرنے لگے۔ بابر منتشر گروہوں کو متحد کرنے کا گر جانتے تھے اور فوج میں نظم و نسق پیدا کرنے کی بھی مؤثر صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کی اس کامیابی میں ان کی دلکش شخصیت اور حشاش بشاش طبیعت کا بڑا دخل تھا۔ بابر اپنے ماتحتوں کی عزت نفس کا بڑا خیال رکھتے تھے، ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک بار انہوں نے اپنے ماہر توپ ساز استاد علی کلی کو حکم دیا کہ ایک بڑی توپ تیار کی جائے۔ علی کلی نے تمام انتظامات مکمل کر کے بابر کو دعوت دی کہ وہ خود تشریف لا کر توپ ڈھلنے کا معائنہ فرمائے۔ 25 محرم 933 ہجری بمطابق 1 نومبر 1526 عیسوی کو بابر معائنے کے لیے پہنچے۔ توپ ڈھالنے کے لیے 8 عدد بھٹیاں لگائی گئی تھیں۔ ہر بھٹی کے نیچے سے ایک نالی توپ کے سانچے تک جا رہی تھی۔ استاد علی کلی کے حکم پر بھٹیوں کی نالیوں کا منہ کھولا گیا۔ نالیاں کھلتے ہی مسالہ پانی کی طرح بہہ کر آیا اور سانچے میں بھرنے لگا۔ ابھی سانچہ پوری طرح بھرا نہ تھا کہ بھٹیوں سے مسالے کی آمد رک گئی۔ فوری طور پر معلوم نہ ہو سکا کہ ایسا بھٹیوں میں کسی نقص کی وجہ سے ہوا یا مسالے میں کوئی خرابی تھی، لیکن اس واقعے کے باعث علی کلی بے حد شرمسار ہوئے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں جا چھپیں۔ بابر نے علی کلی کی یہ حالت دیکھی تو شفقت کے ساتھ انہیں دلاسا دیا، ان کی دل جوئی کی اور خلت دے کر ان کی شرمندگی دور کرنے کی کوشش کی۔ بابر کو جفا کشی والے مشاغل بہت پسند تھے۔ وہ غیر معمولی جسمانی طاقت اور زبردست قوت برداشت کے حامل تھے۔ اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ وہ 2 افراد کو اپنے بغلوں میں دبا کر دوڑ سکتے تھے۔ شاہ سواری میں ماہر تھے اور بہت عمدہ پیراگ تھے۔ جب انہیں جنگ کے دوران دریائے گنگا کو عبور کرنا پڑا تو دریا میں طغیانی آئی ہوئی تھی، لیکن بابر نے تیر کر دریا عبور کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ 33 ہاتھوں میں دریا کے پار پہنچ گیا اور پھر واپس بھی آ گیا۔ شاہ سواری اور پیراکی بابر کے معمولات میں شامل تھے۔ بابر بہت اچھے شمشیر زن بھی تھے اور دست بدست لڑائی کے ہنر سے بھی خوب واقف تھے۔ ازبکوں سے ایک لڑائی میں ان کے ساتھ صرف 500 سوار رہ گئے تھے، جبکہ مقابلے میں 5000 سوار تھے، لیکن بابر نے ذرا حوصلہ نہ ہارا۔ انہوں نے دست بدست لڑائی میں مخالف فوج کے 5 نامور سرداروں کو اپنی تلوار، تیروں اور گرز کی مدد سے مار گرایا اور ان 5 سرداروں کے گرتے ہی مخالف فوج کے جوان میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ بابر کی زندگی کا بڑا حصہ اوساروں، میدانوں اور برف زاروں میں جنگیں لڑتے ہوئے گزرا، لیکن جب وہ کبھی اپنا دربار منعقد کرتے تو ان کا دربار آداب، تہذیب اور شائستگی کی منہ بولتی تصویر ہوتا تھا۔ متعدد ممتاز علماء کرام، مورخین، شعراء اور دانشوروں کو بابر اپنے قریب رکھنا پسند کرتے تھے۔ ان میں خان امیر بھی تھے جو تاریخ کی مشہور کتاب حبیب السیر کے مصنف تھے۔ مولانا شہاب الدین مامائی اور مرزا ابراہیم ہراتی کو بھی بابر عزیز رکھتے تھے۔
بابر کے دور کے ایک بڑے عالم، ادیب، شاعر شیخ زین الدین تھے۔ بابر کے فرامین وحی لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے بابر کی مثنوی مبین کی ایک شرح بھی لکھی اور بابر کے ہاتھوں فتح ہندوستان کی ایک تاریخ بھی رقم کی۔ شیخ زین الدین نے اکبر آباد میں ایک مدرسہ بھی قائم کیا تھا۔ ان کا انتقال بابر کی وفات کے 3 برس بعد 940 ہجری بمطابق 1533 عیسوی میں ہوا۔